سب اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے کہ جو وقت اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں گزرے گا اس کا ہمیں کوئی حساب کتاب نہیں دینا، کیونکہ جنت کی نعمتیں اتنی ہوں گی، اللہ اتنا نوازیں گے، لیکن وہ دنیا میں ایک چیز کا افسوس کرے گا۔ صحت والا اپنی صحت میں لگا ہوا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں، تندرست رہوں، مجھے بیماری نہ ہے۔ انسان کی تقدیر کو بھی اللہ نے بنایا اور انسان کی ضروریات کو اللہ پاک پورے کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے بحیثیت مثال موجود ہیں۔ بھائی ساری دنیا کے انسان محنت اور فکر کر رہے ہیں، لیکن ایک عظیم محنت ہے ایمان کی محنت کے اندر ایسا بھائی چارہ، ایسا اکرام کہ میں بھوکا رہتا ہوں لیکن میرے بھائی کو کھانا مل جائے۔ اللہ اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ بھائی اپنے ایمان کو بنانا پڑے گا۔ جب دل اللہ کا عرش بنے گا، دل اللہ کا گھر بنے گا، اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی، انسان خود بخود عمل کی طرف جائے گا۔ ہماری ایسی نماز بن جائے کہ ہمیں یہ سب چیزیں حاصل ہو جائیں۔ جیسے ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ تصوف سے کیا مراد، کہا کہ ہماری عبادت احسان والی بن جائے۔ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق اور یقین کی ضرورت ہے۔ ہماری جو محنت ہے، جو ہم محنت کر رہے ہیں، اس کا بھی ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات عالی سے جڑ جائے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میں نے تیرے گھر یعنی جنت کو تیرے دشمن یعنی شیطان سے پاک کر دیا۔ اے میرے بندے، تم بھی میرے گھر کو یعنی دل کو میرے غیر سے پاک کر دے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کا اپنے یقین پر اتنی محنت کریں کہ ہم اللہ کے ہو جائیں اور اللہ ہمارا ہو جائے۔